بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ امریکہ چین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ عراق نے اسرائیل سے تعلقات کی بات کرنا جرم قرار دے دیا۔ چین اور روس نے 15 سال بعد ویٹو کا حق استعمال کرتے ہوئے شمالی کوریا کے خلاف نئی پابندیوں کی قرارداد ویٹو کر دی۔ طالبان کی بھارت کو کابل میں دوبارہ سفارت خانہ کھولنے کی پیشکش۔ اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات فلسطین کے مفاد میں ہیں، ترک وزیر خارجہ کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ بھارتی فوج کی دہشت گردی میں مزید 4 کشمیری نوجوان شہید، تعداد 10 ہو گئی۔ حکومت پیٹرول کی قیمتوں کے بعد بجلی کی قیمت میں بھی بڑے اضافے کو تیار۔ الیکشن ترمیمی بل 2022 سینٹ سے بھی منظور کروا لیا گیا۔ پیٹرول مہنگا، ڈالر سستا، انٹر بینک میں ڈالر $1.51 سستا ہو گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ چین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے اپنے سب سے بڑے حریف چین سے جنگ کی پالیسی واضح کر دی۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے ایشیا سوسائٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ براہ راست روابط بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ چین کے ساتھ نئی سرد جنگ نہیں چاہتا۔ اینتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکہ چین کو عالمی معیشت سے الگ کرنے کی کوششیں نہیں کرتا، تاہم چاہتا ہے کہ بیجنگ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرے۔ وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم تنازعات یا نئی سرد جنگ کی تلاش میں نہیں ہیں، اس کے برعکس ہم دونوں سے بچنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اپنے مفادات کے دفاع کے لیے چین سے مقابلہ کریں گے۔ ہم مستقبل میں اپنے ویژن کی تعمیر کے لیے چین سے مقابلہ کریں گے۔ امریکہ ون چائنا پالیسی پر کاربند ہے، ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے دور میں امریکہ اور چین کے تعلقات کئی دہائیوں میں اپنی نچلی ترین سطح پر آ گئے ہیں اور موجودہ صدر جو بائیڈن کے دور میں مزید تنزلی کا شکار ہو گئے ہیں۔ مارچ میں چین کے ترجمان نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ کی طرف سے چین کو حریف سمجھنے سے صرف چین امریکہ باہمی اعتماد اور تعاون کو نقصان پہنچے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عراق نے اسرائیل سے تعلقات کی بات کرنا جرم قرار دے دیا۔ پارلیمنٹ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے پر پابندی کے بل کی منظوری دے دی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عراق کی نمائندگان کی کونسل نے آج قابض اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر پابندی کے مسودے کی قرارداد کی منظوری دے دی۔ کونسل آف ریپریزنٹیٹیوز کے میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ اسمبلی نے اسرائیلی قبضے کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کو جرم قرار دیتے ہوئے ایک بل منظور کیا ہے۔ سرکاری خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ بل بغداد میں ایک عام اجلاس کے دوران متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ بل کی منظوری کے بعد اب عراق میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی بات کرنا ایک جرم ہے۔ قانون کے مطابق کوئی سرکاری عہدیدار، رکن پارلیمنٹ، تاجر یا عام شہری اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین اور روس نے 15 سال بعد ویٹو کا حق استعمال کرتے ہوئے شمالی کوریا کے خلاف نئی پابندیوں کی قرارداد ویٹو کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے شمالی کوریا پر نئی پابندیاں عائد کرنے کی قرارداد چین اور روس نے ویٹو کر دی۔ امریکہ نے نئے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تجربوں کو جواز بنا کر شمالی کوریا کو تیل کی فروخت پر پابندی کی قرارداد سلامتی کونسل میں پیش کی تھی، جسے روس اور چین نے ویٹو کر دیا۔ قرارداد کی منظوری کے لیے 9 ووٹ اور سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کی جانب سے کوئی بھی ویٹو نہیں درکار تھے۔ سلامتی کونسل کے
13 ارکان نے امریکی قرارداد پیش کرنے کی حمایت کی تھی۔ مستقل ارکان کی جانب سے ویٹو کا حق 15 سال بعد استعمال کیا گیا ہے۔ سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کی جانب سے آخری مرتبہ کسی قرارداد کو 2006 میں ویٹو کیا گیا تھا۔ سلامتی کونسل کے مستقل ارکان میں امریکہ، روس، چین، برطانیہ اور فرانس شامل ہے۔ شمالی کوریا رواں سال بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے 16 سے زائد تجربے کر چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ طالبان حکومت نے بھارت کو کابل میں دوبارہ سفارت خانہ کھولنے کی پیشکش کر دی۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بھارت کابل میں دوبارہ سفارت خانے کھولے گا تو اس کے سفارتکاروں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ بھارت کو قومی اور باہمی مفادات کے بنیاد پر طالبان حکومت سے تعلقات قائم کرنا چاہیے اور سابق افغان حکام سے رابطے نہیں رکھنا چاہیے۔ سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ افغانستان میں کام کرنے والے تمام غیر ملکی سفارتکاروں کو مکمل تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات فلسطین کے مفاد میں ہیں، ترک وزیر خارجہ۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انقرہ اور تل ایویو کے درمیان سفارتی تعلقات بہتر ہونے سے فلسطینیوں کو فائدہ ہوگا اور ان کی مدد ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے تعلقات کو معمول پر لانے سے تنازعات کے پرامن حل پر مثبت اثر پڑے گا، جبکہ ترکی اسرائیل فلسطین مذاکرات کی کوششیں جاری رکھنے کے لیے تعاون پر تیار ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے ایسا اسرائیل کے 2 روزہ دورے کے دوران کہا۔ ترک وزیر خارجہ 15 سالوں میں پہلے سینئر قیادت ہے جس نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے دورے کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جارحیت میں مزید 4 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ اس طرح 3 دن میں شہید ہونے والوں کی تعداد 10 ہو چکی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق قابض بھارتی فوج نے سری نگر اور پلوامہ میں سرچ آپریشن کے بہانے گھر گھر تلاشی کے دوران چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی اور بزرگوں بچوں کو ہراساں کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران قابض بھارتی فورسز نے سری نگر میں ایک گھر پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ اس طرح ضلع پلوامہ میں بھی بھارتی فوج نے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا۔ خیال رہے کہ حریت رہنما یاسین ملک کو عمر قید سزا سنائے جانے کے بعد سے مقبوضہ وادی میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور کئی علاقوں میں مکمل ہڑتال ہے، جبکہ ان 3 دنوں میں بکھلائی ہوئی بھارتی فوج کی فائرنگ سے شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق حکومت کا آئندہ مالی سال میں بجلی ٹیرف میں 7 روپے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے اور حکومت نے بجلی ٹیرف میں 7 روپے فی یونٹ اضافے کی حامی بھر لی ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ 1 جولائی سے شروع کیا جائے گا، جبکہ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے 2600 ارب روپے کے بجلی گردشی قرض پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ الیکشن ترمیمی بل 2022 کو سینٹ سے بھی منظور کر لیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس اسپیکر صادق سنجرانی کی زیر صدارت شروع ہوا۔ اجلاس میں الیکشن ترمیمی بل 2022 کو اکثریت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ بل منظور ہونے کے بعد اپوزیشن اراکین نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ بل کے خلاف اپوزیشن نے سینٹ میں احتجاج کیا اور چیئرمین سینٹ کے سامنے جمع ہو گئے۔ واضح ہے کہ الیکشن ترمیمی بل کو گزشتہ روز قومی اسمبلی سے منظور کیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہوتے ہی ڈالر سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 51 پیسے سستا ہو گیا۔ فارکس
ڈیلر کی رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 200 روپے 50 پیسوں کی سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز ڈالر 202 روپے 50 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا۔ معاشی ماہرین کے مطابق ملک کی سیاسی صورتحال اور IMF کی جانب سے قرض کی قسط نہ ملنے کے باعث پاکستانی کرنسی دباؤ کا شکار ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ IMF نے پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے تک اگلی قسط جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد گزشتہ روز حکومت پاکستان پیٹرول اور ڈیزل میں 30 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔